اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ انسانی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ اگر انسان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے تو وہ جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے اور اس کے جسم کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بیماری سے شفا بھی اللہ کی ذات دیتی ہے۔ حکیم ہو یا ڈاکٹر، وہ دعا تو دیتے ہیں، مگر ہمارے انسانی زندگی کے سب سے بڑے حکیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہمارے ہاں کچا پیاز اور لہسن عام طور پر کھانے کی ترکیب دی جاتی ہے اور اس کے طبی فوائد پھیلا کر لوگوں میں استفاد پیدا کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہمیں کچا پیاز اور لہسن کھانے سے منع فرمایا، اور دوسری جانب کلیجی کیوں نہیں کھایا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن اسلام میں کچا لہسن اور پیاز کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تاہم اس کو پکا کر کھا لیا جائے تو منع نہیں کیا جاتا۔ علماء دین کا کہنا ہے کہ لہسن اور پیاز کچا کھانا بدبو کی وجہ سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام کو روکا ہے جو نظافتوں صفحات کے خلاف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دوران فرمایا کہ جو اس درخت یعنی لہسن سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ بخاری شریف اور مسلم میں لہسن پیاز کچا کھانے سے کچھ حدیث موجود ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردہ حدیث ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اے لوگو، تم لہسن اور پیاز کے درختوں سے کھاتے ہو، حالانکہ میں اسے کامیز سمجھتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس شخص کے منہ سے لہسن اور پیاز کچا کھانے کی بدبو آتی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے حکم دیتے تھے کہ وہ مسجد سے نکل کر بقیع کے قبرستان کی طرف چلا جائے، لہٰذا جو شخص انہیں کچا کھاتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بدبو کو ختم کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کچا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جس نے ضرورت سے مغلوب ہو کر اسے کھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان بدبودار درختوں سے کھائے یعنی پیاز اور لہسن کے درختوں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان بدبودار درختوں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، ان سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لہسن اور پیاز کی بدبو سے جہاں انسانوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، وہاں فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے منہ اور باقی جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، وہ انسانوں کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا رہتا ہے، جس سے انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سب کرنے والوں کو خاص طور پر ان سب چیزوں سے غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صفائی کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے خون کی ایک مہک آیا کرتی تھی جسے ہم عام زبان میں حمک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ یہ نہ ہی کھایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کھانوں میں سادگی ہوا کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ نفاست بھی ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کسی بھی قسم کی بدبو نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کلی فرمایا کرتے تھے، تاکہ دانتوں کے درمیان کوئی بھی چیز پھنسی نہ رہ سکے۔ انسان کے جسم میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا منہ سمجھا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہر وقت سلاوا یعنی تھوک انسانی جسم کے اندر داخل ہوتی رہتی ہے، اور وہ جراثیم کسی نہ کسی صورت میں انسانی جسم میں داخل ہوئے رہتے ہیں، جس وجہ سے اگر دانتوں کے درمیان کوئی بھی چیز موجود ہوگی تو وہ جسم کے اندر جائے گی اور وہ زہر بن کر جسم کو نقصان پہنچائے گی۔
دوسری جانب بدبو پیدا ہوتی رہے گی۔ منہ کے اندر اگر کوئی چیز موجود رہے گی تو دانت صاف نہیں رہیں گے، تو اس وجہ سے بدبو دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ اسی وجہ سے صحت کے بارے میں اللہ پاک کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے۔ بیماری کے جراثیم کھانا کھاتے وقت انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری میں ہاتھوں کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے تاجدار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھونا لازمی ہے اور اس میں برکت سمجھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھ دھونے تک کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں شامل کر دیا اور بتایا کہ ہاتھ دھویا کرو، اس سے صفائی کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ ہاتھ دھو کر اگر کسی کپڑے سے صاف کر لیا جائے تو جراثیم واپس آنے کے خدشات ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں سائنس نے یہ بات پروو کی ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد کپڑے سے صاف کرنے سے جراثیم واپس آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بے شک ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزاریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اس ویڈیو کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔